اچھا بابا، ناراض مت ہو، تمہیں میرے پاس آنا پسند نہیں تو میں کبھی ایسی ضد نہیں کروں گا۔ اس نے مجھے روکا۔ مجھے اس پہ شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اسے جانے کو کہا تو وہ بولا اتنے دن بعد ملے ہیں تو تھوڑی دیر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ میں نے اپنے غصے پہ قابو پایا۔ چھت پہ بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، اس لیے ہم نیچے ہی بیٹھ گئے۔ بیتے دنوں کی شکوے شکایتیں چلتی رہیں۔ کام کی مصروفیت میں جو میں اس کو وقت نہیں دے پائی اس کے لیے معافی مانگی۔ شادی پہ نہ آنے کے لیے وہ بھی معذرت کرنے لگا۔ کچھ دیر کے لیے ہم یوں ہی خاموش بیٹھے رہے۔ اس نے خاموشی توڑی۔ ایک بات کہوں، مانو گی؟ ہاں بولو، میں نے جواب دیا۔ پہلے وعدہ کرو کہ مانو گی، پہلے بات بتاؤ گے پھر؟ نہیں، پہلے تم وعدہ کرو۔ میں پہلے وعدہ نہیں کر سکتی۔ یقین کرو، ماننے والی بات ہوئی تو مان لوں گی۔ اچھا، میں بتا رہا ہوں، پر غصہ مت کرنا۔ اب بتا بھی دو، خواہ مخواہ پریشان کر رہے ہو۔ کیا میں تھوڑی دیر کے لیے تمہاری گود میں سر رکھ لوں؟ بہت دل کر رہا ہے، پلیز منع مت کرنا۔ شٹ اپ جاسم، پلیز پلیز۔ میں نے اسے گھورا۔ اچھا، تم چاہو تو جو چادر تم نے لپیٹی ہوئی ہے وہ اپنی گود میں رکھ لو، میں اس کے اوپر سر رکھ لیتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں مان گئی۔ میں نے اپنی گود میں چادر رکھی اور اس نے چادر کے اوپر سر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولا اب میرے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتی رہو۔ کچھ ہی دیر گزری تو اس کی آنکھیں لگ گئی۔ میں بھی تھکی ہوئی تھی، ویسے ہی بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ فجر کی اذان پہ میں چونکی، جلدی سے جاسم کو اٹھایا۔ امی کے جاگنے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں جلدی سے سیڑھیاں اتری اور نیچے کے حالات کا جائزہ لیا۔ ابھی تک کوئی نہیں جاگا تھا۔ میں نے اسے اشارہ کیا، وہ بھی نیچے آیا اور جلدی سے دروازہ کھول کے باہر چلا گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جاسم کا اور میرا رشتہ بے شک سالوں پرانا تھا، لیکن اس طرح ہم پہلی بار ملے تھے۔ میں دروازہ بند کر کے پیچھے مڑی تو میرے سامنے عابدہ آپی کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں دودھ والا فیٹر تھا۔ او میرے خدایا! میرے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکی۔ دل کر رہا تھا ابھی زمین پھٹے اور اس میں غرق ہو جاؤں۔ میرے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ پل بھر میں میرا جسم پسینے سے تر ہو گیا اور میں بت بن کے آنکھیں پھاڑے عابدہ آپی کو دیکھ رہی تھی۔ کون تھا؟ ان کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ آپی وہ؟ میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں پوچھ رہی ہوں کون تھا؟ انہوں نے پھر سے پوچھا۔ جاسم، وہ جاسم تھا۔ جھوٹ بولنے کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے میں نے سچ بول دیا۔ غضب خدا کا! کب سے چل رہا ہے یہ؟ میں ابھی امی کو بتاتی ہوں کہ ان کی ناک کے نیچے تم کیا گل کھلا رہی ہو۔ یہ کہہ کے وہ امی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ میں نے جلدی سے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ خدارا آپی، یہ ظلم نہ کریں۔ امی کو پتہ چلا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ ہو سکتا ہے وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکیں۔ بے حیا لڑکی، منہ کالا کرتے ہوئے تمہیں امی کا خیال نہیں آیا؟ اب آ رہا ہے، وہ پھر سے گرجی۔ قسم خدا کی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے آپ لوگوں کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ میں گڑ گڑائی تو وہ بے غیرت رات کے اس پہر کیا کرنے آیا تھا؟ پاگل سمجھتی ہو مجھے؟ انہیں میری بات پہ بالکل یقین نہیں آیا۔ مجھے میری جان کی قسم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنی حدیں پار نہیں کی۔ میں نے پھر سے یقین دلانے کی کوشش کی۔ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ بچپن سے دوست تھے، جوانی میں محبت ہو گئی۔ ڈوب کے مر جا جھوٹی۔ ہم سب کی نظروں کے سامنے تو یہ گل کھلاتی رہی اور ہمیں بھنک تک نہ پڑنے دی۔ میں سب کو بتانا چاہتی تھی، لیکن صحیح وقت آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ صحیح وقت؟ کون سا صحیح وقت؟ جب تمہارے پیٹ میں اس کا بچہ ہوتا اور ہم سب بے بس ہو جاتے، وہ صحیح وقت؟ بدبخت امی کا ہی خیال کر لیا ہوتا۔
کن حالات میں پالا ہے انہوں نے ہمیں۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ دیکھ میری بات دھیان سے سن، اگر وہ تجھ سے شادی کرنے کے لیے سنجیدہ ہے، اسے کہہ دے جلدی سے اپنی امی کو رشتے کے لیے بھیجے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا، میں امی سے کہہ کے تمہارا رشتہ کروا دیتی ہوں۔ آپی ابھی وہ CA کر رہا ہے، اتنی جلدی کیسے شادی کر سکتا ہے؟